بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1602 ہے اور آج سورۃ الروم کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 33، 34، 35 اور 36، 33، 34، 35 اور 36۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذَا، اور جب مَسَّ النَّاسَ لوگوں کو پہنچتی ہے، ضرٌ کوئی تکلیف، دعوت تو وہ پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو، منیبین رجوع کرتے ہوئے، الیہ اسی کی طرف، ثم اذا پھر جب اذاقہم وہ چکھاتا ہے انہیں، منہ رحمتاً اپنی طرف سے رحمت، اذا فریق تو ناگہاں کچھ لوگ، منہم ان میں سے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یشرکون شرک کرتے ہیں، لیکفروا تاکہ نتیجتاً وہ انکار کریں، بما اس نعمت کا جو آتیناہم ہم نے انہیں دی، فتمتعوا لہذا تم فائدہ اٹھا لو، فسوف پھر ان قریب تعلمون تم جان لوگے۔ ام انزلنا کیا ہم نے نازل کی ہے، علیہم ان پر، سلطاناً کوئی ایسی دلیل، فہوا کہ وہ یتکلم بتلاتی ہو، بما وہ چیز کے کانوں وہ ہیں، بھی اس کے ساتھ، یشرکون شریک ٹھہراتے۔ وَإِذَا اور جب اذقنا ہم چکھاتے ہیں، الناس رحمتاً لوگوں کو رحمت، فرحوا تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، بہا اس سے، وَإِنْ اور اگر تصبہم انہیں پہنچے، سیئاتن کوئی مصیبت، بما بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، اذا ہم تو ناگہاں وہ، یقنطون نا امید ہو جاتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکاتا ہے تو ایک فرقہ ان میں سے اپنے رب سے شرک کرنے لگتا ہے، تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں، تو خیر فائدے اٹھا لو، ان قریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں کوئی گزند پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ان 4 آیتوں میں 10 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اسی طرف متوجہ ہو کر پکارتے ہیں۔ دوسری بات، پھر جب اللہ انہیں اپنی رحمت کا کچھ مزہ چکا دیتا ہے۔ تیسری بات، تو اچانک ان میں سے بعض لوگ اپنے رب سے شرک کرنے لگتے ہیں۔ چوتھی بات، تاکہ ان چیزوں کا انکار کریں جو ہم نے انہیں دی ہیں۔ پانچویں بات، تو مزے اڑاؤ جتنا اڑا سکتے ہو۔ چھٹی بات، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ساتویں بات، کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو انہیں شرک کرنے کو کہتی ہے۔ آٹھویں بات، جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکاتے ہیں تو وہ اس پر اتراتے ہیں۔ نویں بات، اگر انہیں خود اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی برائی پہنچتی ہے۔ 10ویں بات، تو ذرا سی دیر میں وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں مشرکوں کی کچھ صفتیں اور خصلتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ ان مشرکین کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے جس سے چھٹکارا پانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے بغیر ممکن نہیں، تو یہ لوگ اس وقت بہت ہی اخلاص کے ساتھ اپنی ساری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب کرتے ہوئے اس سے اس بلا کو دفع کرنے کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس وبا اور مشکل اور آفت سے نجات عطا کر، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 میں اس طرح کا مضمون گزر چکا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر
اذا هم یشرکون کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی طوفان کی لپیٹ میں آ جاتی ہے تو یہ لوگ اس مشکل ترین وقت میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، مگر ان کی مکاری کا عالم دیکھو کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے، یعنی انہیں اس مصیبت سے نجات دے دیتا ہے، تو پھر یہ لوگ اپنی اصلی حالت پر آ جاتے ہیں اور دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں، جیسا کہ مفصل بیان سورہ عنکبوت کی مذکورہ آیت میں گزر گیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم پر بھی جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم بھی اس وقت بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی عبادت میں اور اسے راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں اور اللہ سے دعا و مناجات میں لگ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ آفت ہم سے ٹل جاتی ہے تو پھر ہم پھر سے اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں، نمازوں کا اہتمام ختم کر دیتے ہیں، عبادت کی عادت ختم ہو جاتی ہے۔ کیا ہماری حالت بھی ان مشرکین کی طرح نہیں ہو گئی؟ ہمیں اس کا احساس پیدا کرنا چاہیے، اس بارے میں سوچنا چاہیے اور اس رویے میں تبدیلی لانی چاہیے۔ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے، آمین۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 22 میں 22 میں مشرکین کے اس طرز عمل کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بری طرح آگ گھرے، اس وقت سب خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہماری دی ہوئی نعمتوں کا انکار کرنا چاہیں تو کریں، یہ ان کا اپنا اختیار ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، سورۃ الکہف آیت نمبر 29 کہ اگر وہ ایمان لانا چاہیں تو لے آئیں اور اگر کفر کرنا چاہیں تو کفر کریں، یہ ان کا اپنا اختیار ہے، لیکن یہ بس تھوڑے ہی دن کا مزہ ہے، اس لیے اس سے فائدہ جتنا بھی اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ اس کی سزا کیا ہوگی اور عذاب میں تمہیں مبتلا کیا جائے گا، یہ تمہیں بعد میں پتا چلے گا جب کہ تم اس دنیا کو چھوڑ کر ہمارے پاس آؤ گے۔ ایک بات سمجھ سے باہر ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی علامتیں اور دلیلیں کھول کھول کر بیان کرنے کے بعد بھی یہ لوگ اس کی عبادت چھوڑ کر شرک میں مبتلا کیوں ہیں؟ کیا ان کے پاس شرک کرنے کی کوئی دلیل اللہ نے بھیجی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ شرک کر رہے ہیں؟ جب ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہی نہیں تو پھر ان معبودوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیوں نہیں کرتے، جس کے معبود ہونے پر سینکڑوں دلیلیں اور حجتیں قائم ہیں؟ پھر بتلایا جا رہا ہے کہ ان کی تو عادت یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کوئی احسان کرتا ہے اور ان کی چاہت کے موافق کام ہو جاتا ہے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن جب انہیں کوئی مصیبت، برائی، رنج، مصیبت اور غم اور نقصان پہنچتا ہے جو کہ ان کے اپنے ہی اعمال بد کی وجہ سے پہنچتا ہے تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مومن کا حال اس سے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب کوئی تکلیف انہیں پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 156 تو ایک مسلمان مصیبت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، اور مشرک خوشی ملنے پر بڑا خوش ہوتا ہے، اتراتا ہے، اور غم ملنے پر وہ مایوس ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، سورہ یوسف آیت نمبر 87 کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 49 میں کافر انسان کی صفت بیان کی گئی، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ مومن و مسلمان اس حقیقت کو ذہن میں رکھیں کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے ہدایت یافتہ مومن مایوس نہیں ہوتے بلکہ گمراہ کافر مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ چنانچہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 56 میں یہ حقیقت یوں بتلائی گئی، قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، کہا پروردگار نے کہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔